نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ہمارا خالق و مالک اور رازق ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جو ہمیں صحت سے نوازا ہے، جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، نیند سے سلاتا ہے. جو کچھ ہمارے جسم میں نعمتیں نظر آتی ہیں وہ سب اسی کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم پر جو بھی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اس کے بعد درود و سلام و نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوشش اور محنت کی وجہ سے ہم مسلمان ہوئے ہیں اور اسلام ہم تک صحیح سالم پہنچا ہے. محترم سامعین، آج آپ لوگوں کے سامنے اتحاد کی اہمیت کے سلسلے میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. محترم سامعین، اتحاد کا معنی ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، ایک دوسرے سے متفق رہنا، متحد رہنا، مل جل کر رہنا، اختلاف نہ کرنا. اگر ہم اسلام کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اکثر چیزوں میں اجتماعیت، اتحاد و اتفاق کی طرف ہمیں رہنمائی کی گئی ہے. ہم یہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم متحد ہوں، کیونکہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو ہم تمام مسلمان مسجد کا رخ کرتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اس میں فرق نہیں ہوتا کہ کون مالدار ہے کون غریب، کون بیمار ہے کون تندرست، کون چھوٹا ہے کون بڑا، کوئی تمیز نہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر ہم سب متحد ہو کر اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ جو ادا کیا جاتا ہے وہ سب یہ کہ مسلمانوں کا جو امیر ہوتا ہے، مسلمانوں کے امیر کے پاس جمع کیا جائے. پھر اس کے بعد میں جو ذمہ دار ہوں گے وہ زکوٰۃ کے مال کو غریبوں میں تقسیم کریں گے. ایسا نہیں کہ کوئی آدمی زکوٰۃ کا مال جس کو چاہے چپکے دے دے، یہ مناسب نہیں. اسی طرح رمضان کے روزے بھی ہم لوگ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم میں سے کچھ لوگ رمضان کے روزے دوسرے مہینے میں رکھ لیں، شوال میں رکھ لیں یا شعبان میں رکھ لیں یا ربیع الاول میں رکھ لیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ہم تمام مسلمان دنیا کے کونے کونے سے سب کے سب رمضان کے مہینے میں ہی روزہ رکھتے ہیں. رمضان کے مہینے میں متحد ہو کر تراویح پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان مل جل کر رہیں، متحد رہیں، اکٹھا رہیں، الگ الگ نہ رہیں، اختلاف نہ کریں. اسی طرح ابھی جو مہینہ چل رہا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، ہم لوگ دیکھے ہوں گے کہ پوری دنیا سے، دنیا کے کونے کونے سے مسلمان مکہ کا رخ کیے
اور حج کرنے کے لیے سب کے سب ایک ہی میدان عرفہ کے میدان میں جمع ہوئے. سب لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, سب لوگ ایک ہی حالت میں احرام کی حالت میں جمع ہوئے. اس کے بعد مزدلفہ گئے, پھر مینا گئے اور سب لوگوں نے مینا میں کنکری وغیرہ مارا. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان الگ الگ کام نہیں کرنا ہے, مل جل کر کرنا ہے, مل جل کر عبادت کرنا ہے, متحد رہ کر. اور اگر ہم لوگ متحد نہیں رہیں گے, الگ الگ ہو جائیں گے, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کو لوگ مختلف قسم کے ذریعے سے ستائیں گے, پریشان کریں گے. پھر ہماری کوئی اہمیت نہیں رہے گی, ہمارا کوئی وزن نہیں رہے گا, لوگ ہماری طرف کوئی نظر کرم بھی نہیں کریں گے, کیونکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان متحد نہیں, الگ الگ ہے. الگ الگ رہنے کی وجہ سے جیسا چاہیں گے وہ ہمارے ساتھ سلوک کریں گے. لیکن اگر ہم مسلمان متحد ہو جائیں تو کسی کی ہمت نہیں کہ ہمیں کوئی ستائے, ہمیں تکلیف دے, پریشان کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا, اختلاف نہ کرو, آپس میں مت لڑو, اختلاف مت کرو. فَتَفْشَلُوا, تو کمزور ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. وَاصْبِرُوا, اور صبر کرو, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو اختلاف نہ کرنا, آپس میں لڑنا مت. لڑو گے تو تمہاری اہمیت دشمن کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہوگی, تم کمزور ہو جاؤ گے. اسی لیے آپس میں ہم لوگوں کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے, کیونکہ اختلاف شروع سے یعنی صحابہ کرام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اختلاف کی وجہ سے آپس میں دشمنی کرنا یہ جائز نہیں. آپس میں رشتے کو توڑ لینا, آپس میں اعراض کرنا, آپس میں منہ موڑ لینا, یہ درست نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا, آپس میں ایک دوسرے مسلمان سے دل میں بغض مت رکھو, دشمنی مت رکھو. ولا تحاسدوا, آپس میں ایک دوسرے مسلمان سے حسد مت کرو. ولا تدابروا, اور آپس میں اگر تمہارا سامنا کسی مسلمان سے ہوتا ہے تو پیٹھ مت پھیر لو. مثال کے طور پہ کوئی مسلمان سامنے ہے, آپ اس کے پاس جا رہے تھے, آپ نے ان کو دیکھا, آپ کیا اپنے رخ کو موڑ کے دوسری طرف چلے گئے, یہ مناسب نہیں. بلکہ کوئی مسلمان سامنے آ جائے, گرچہ کہ آپ کا اس سے اختلاف ہے, اس سے سلام کر لینا چاہیے اور وہاں سے گزر جانا چاہیے. وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, تم اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو. تم اللہ کے بندے اور آپس میں مسلمان بھائی بھائی بن کر رہو. قرآن میں بھی کہا گیا انما المؤمنون اخوہ, کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں, بھائی بھائی ہیں مسلمان. چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو, اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے, موحد ہے, اس کے پاس شرک نہیں ہے, تو ہمارا بھائی ہے. بلکہ اگر ہمارا خونی رشتہ کسی سے قائم ہے, ہمارا سگا بھائی, لیکن وہ کلمے کو نہیں مانتا ہے, وہ کلمہ کا منکر ہے, کلمہ کو نہیں تسلیم کرتا, وہ مسلمان نہیں ہے, اس سے بہتر ایک آدمی جو دنیا کے کونے میں رہتا ہے لیکن وہ کلمہ پڑھتا ہے, توحید کو مانتا ہے, شرک سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. کہا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, کہ تم لوگ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ایام, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں, حلال نہیں ہے کہ آپس میں کبھی کچھ مثال کے طور پہ تو میں ہو جائے, کچھ کبھی جھگڑا ہو جائے,
تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اس سے بات چیت بند کرے، جائز نہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمارا دل بالکل صاف ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کے لیے ہمارا دل بالکل صاف ہو، دل میں کوئی دشمنی نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ہم آپس میں متحد رہیں گے، ہم آپس میں ایک رہیں گے۔ الگ رہنے کے باوجود ہمارا دل ایک ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا رب ایک، نبی ایک، قرآن ایک، نماز بھی ہم ایک ہی طریقے سے پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہم الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ مناسب نہیں ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں، گرچہ کہ وہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ الجماعۃ رحمہ والفرقۃ عذاب، کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا یہ رحمت کی بات ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ملنا، آپس میں مل جل کے رہنا، جماعت کے ساتھ رہنا۔ مثال کے طور پہ مسلمان آپس میں کوئی مسئلہ طے کرتے ہیں، سب لوگ اتفاق کر لیتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ کیا کرنا؟ اگر مسلمانوں نے طے کر لیا ہے اور آپ کو پسند نہیں ہے، پھر بھی آپ کیا کرنا؟ ان کے ساتھ میں رہنا، جماعت کے ساتھ رہنا۔ ایک مسئلے میں آپ کا اختلاف ہو جائے، اس مسئلے کی وجہ سے آپ مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جانا، یہ جائز نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معمولی سے مسئلے کی وجہ سے جس کا اختلاف صحابہ کرام کے دور سے، سلف کے دور سے آ رہا ہے، ہم ایک مسئلے کی وجہ سے الگ ہو جاتے ہیں، الگ جماعت بنا لیتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ اگر مسلمانوں نے کسی مسئلے میں کوئی فیصلہ کر لیا ہے، آپ کو پسند نہیں، پھر بھی آپ جماعت کے ساتھ رہنا، الگ نہیں ہونا، الگ جماعت نہیں بنانا، کیونکہ والفرقۃ عذاب، الگ ہونا یہ عذاب ہے، جماعت سے الگ ہونا یہ عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو فرقے میں بڑھ گئے، الگ الگ جماعت میں بڑھ گئے اور اختلاف کیے، واضح نشانیوں کے آنے کے بعد، قرآن و حدیث کے آنے کے باوجود ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ کیا؟ ایسے لوگوں کے لیے اولئک لہم عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے قیامت کے دن۔ جو لوگ اختلاف کر لیتے ہیں اور جماعت بنا لیتے ہیں، الگ الگ جماعت بنا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن بڑا عذاب ہے۔ جس دن کیا ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ جس دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل سنہ والجماعہ یعنی سلف کے طریقے پہ جو لوگ چلنے والے ہیں، ان کے چہرے بالکل سرخ ہوں گے، وہ بالکل سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ جو بدعتی لوگ ہوں گے، جو جماعت بنا کر الگ الگ ہو گئے، ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ اس لیے جماعت کے ساتھ رہنا، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا، متحد رہنا ہے۔ ایک اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، شرک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ کون لوگ؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے دین کو جماعتوں میں، فرقوں میں بانٹ دیا اور وہ کئی جماعت میں تقسیم ہو گئے، ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جانا۔ تو تم مسلمان ہو، متحد رہو، آپس میں مل جل کر رہو، مل جل کر رہنے سے تمہاری طاقت میں اضافہ ہوگا، دشمنوں کے دل میں رعب پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ جماعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، کیونکہ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد جماعت کے ساتھ رہتی ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماعہ، جماعت کے ساتھ رہو، جماعت کو لازم پکڑو، مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس کو لازم پکڑو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ،
فرقے بنانے سے بچو، الگ الگ جماعت بنانے سے دور رہو. فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنین ابعد، کیونکہ شیطان ایک آدمی کے زیادہ قریب ہوتا ہے. الگ ہو جاؤ گے شیطان تمہارے ساتھ آ جائے گا، شیطان کا حملہ تم پر ہو جائے گا، شیطان تم کو جیسا چاہے گا ویسا بہکا دے گا. وهو من الاثنین ابعد، اور شیطان دو آدمی سے دور رہتا ہے. جب دو آدمی مل کر رہتے ہیں تو شیطان دور رہتا ہے. ومن اراد محبوبۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ، جو آدمی بیچ جنت میں جانا چاہتا ہے، جنت کے بیچ میں سینٹر میں جانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہے. ومن سرته حسنته وساءته سیئته فذلك المؤمن، اور جس آدمی کی نیکی اسے خوش کر دے اور جس آدمی کے گناہ اسے اچھا نہ لگے، جو آدمی گناہ کرنے کے بعد افسوس کرتا ہے اور نیکی کرنے کے بعد اس کو خوشی ہوتی ہے، یہی آدمی ایمان والا ہے، یہ آدمی مومن ہے. یہ حدیث ترمذی کی حدیث. اس حدیث میں بھی دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، جو آدمی بیچ جنت میں جانا چاہتا ہے مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا ہے، ساتھ میں رہنا ہے، الگ نہیں ہونا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان معمولی بات کے لیے کچھ آپس میں اختلاف ہوا، کچھ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ہاں اس مسجد کے مثال کے طور پہ ذمہ دار ہے، انتظار میں تھے کہ اس مسجد میں کچھ عہدہ مل جائے گا، کچھ ذمہ داری مل جائے گی. لیکن کیا ہوا، 10 سال انتظار کیے، 20 سال انتظار کیے، کچھ عہدہ نہیں ملا. کیا کرتے ہیں وہ، اس عہدے نہ ملنے کی وجہ سے دوسری مسجد بنا لیتے، دوسری مسجد قائم کر لیتے. یہ بالکل غلط ہے. کیا ہم اسلام کو اس لیے مان رہے ہیں، نماز ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ عہدہ مل جائے؟ یہ بالکل غلط ہے. اسی لیے ترمذی کی ایک اور حدیث میں کہ دو بھیڑیے اور ایسے بھیڑیوں جو بالکل بھوکے ہیں، ان دو بھیڑیوں کو اگر بھیجا جائے بکریوں کے بیچ میں تو دو بھیڑیے جا کر کیا کریں گے، ایک بکری دو بکری کو کھا کر خاموش ہو کے چلے جائیں گے. کہتے ہیں دو بھیڑیے کو اگر بھیجا جائے بکریوں کے ریوڑ کے درمیان تو وہ ایک دو بکری کو کھا کے چلے جائیں گے. کہتے اس سے بھی زیادہ ایک آدمی جو عہدے کے لیے حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے کہ یہ عہدہ مل جائے اور مال کی حرص میں ہوتا ہے، اس بھیڑیے سے زیادہ اس آدمی کو نقصان پہنچتا ہے. بھیڑیا جا کر کیا کرے گا، ایک دو بکری پر حملہ کر کے کھائے گا، لیکن ایک آدمی جو اسی حرص میں رہتا ہے، اسی لالچ میں ہوتا ہے کہ کچھ عہدہ مل جائے، کچھ مال مل جائے، کچھ روپے پیسے مل جائے، اور اسی انتظار میں رہتا ہے، تو اس آدمی کو زیادہ نقصان ہوتا ہے بھیڑیے سے بڑھ کر. تو معلوم ہوا کہ ہم تمام لوگوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضامندی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جماعت کو لازم پکڑے. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، اچھی باتوں کے بارے میں پوچھتے تھے، لیکن میری عادت یہ تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ میں اپنے آپ کو برائی سے بچا کے رکھوں. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اسلام قبول کرنے سے پہلے جاہلیت میں تھے، برائی میں تھے، ہماری زندگی بالکل برائی میں تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، کیا اس اسلام، یہ جو خیر ہے، اس خیر کے بعد شر کا زمانہ آنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. پھر میں نے سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس شر کے بعد پھر دوبارہ خیر کا زمانہ آئے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، شر کے بعد خیر کا زمانہ آئے گا، لیکن وفیہ دخن، اس پہ دخن ہوگا. صحابہ نے پوچھا کہ دخن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دخن قوم یہدون بغیر ہدی تعرف منہم وتنکر. ایسے لوگ آئیں گے اس زمانے میں جو میری سنت کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں کو اپنائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل نہیں بنائیں گے، کسی اور کو آئیڈیل بنائیں گے، دوسروں کے طریقے پہ چلیں گے. تعریف منہم وتنکر، تم دیکھ کر پہچاننا ہوگی کہ یہ آدمی
اس آدمی کو دیکھ کر تم پہچانو کہ یہ آدمی اپنی زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل کی طرح نہیں مانتا ہے، نہیں پیش کرتا. اسے دیکھتے ہی معلوم کر لو گے کہ اس آدمی کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں. تعریف منہم، تم پہچان لو گے. تنکر، اور انکار بھی کرو گے. یہ بالکل غلط ہے. یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ نام کا مسلمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کر رہا ہے. پھر اس کے بعد میں کہا کہ کیا اس شر کے بعد، یعنی اس خیر کے بعد پھر شر کا زمانہ آنے والا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اس خیر کے بعد شر کا زمانہ ایسا آئے گا کہ دعات علی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوا فیہا. ایسا زمانہ ہوگا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے، جنت کی طرف نہیں. من اجابہم الیہا قذفوا فیہا. جو آدمی بھی ایسے علماء کی بات کو مان لے گا تو ان کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دے گا. ان کی بات کو، اس عالم کی بات کو جو آدمی بھی مان لے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا. صحابہ نے کہا کہ ایسا دور کہ جس میں علماء جہنم کی طرف دعوت دیں گے، بتائیے ہمیں کون لوگ ہیں؟ صفہم لنا، ہمیں واضح کیجیے، ان کی نشانی بتائیے. آپ نے فرمایا ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، وہ ہم میں سے ہی ہوں گے، ہماری زبان بولیں گے. آپ نے اس کے آگے کہا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فما تأمرونی ان ادرکنی ذلک، کہ اگر وہ دور ہمیں نصیب ہو کہ اس دور میں لوگ جہنم کی طرف دعوت دیں گے اور جنت کی طرف بلانے والا نہیں ہو تو ہم کیا کریں گے؟ آپ ہمیں حکم دیجئے. آپ نے فرمایا دیکھیے اس دور میں تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جو جماعت ہے ان کا جو امام ہوگا اس کو لازم پکڑو، مسلمانوں کے ساتھ رہو. مسلمانوں کا جو جماعت ہوگا اس کو لازم پکڑو، مسلمانوں کا جو امام ہوگا اس کو لازم پکڑو، اس کے ساتھ میں رہو، الگ مت ہونا. پھر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت ہی نہیں ہو، مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا فاعتزل تلک الفرق کلھا ولو ان تعض باصل شجرۃ حتى يدركك الموت وانت على ذلك. اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی امام نہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ جتنے بھی فرقے ہیں تمام فرقوں سے الگ ہو جاؤ. گرچہ کہ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے درخت کا جو جڑ ہوتا ہے وہ کھانا پڑے، اس کے ذریعے سے اگر تم زندہ رہ سکتے ہو تو بھی کیا کرنا؟ جتنے بھی فرق باطلہ ہے، جو باطل فرقے ہیں ان سے الگ ہو جاؤ اور اللہ کی توحید کو لازم پکڑو. یہ حدیث صحیح بخاری میں. تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے نقشہ کھینچ کے بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنے کی وجہ سے جنت میں جا سکتے ہیں. مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائیں گے تو اس آدمی کے لیے خطرہ کی گھنٹی بج سکتی ہے. ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو، ایک دوسرے کے ہمدرد ہو، ایک دوسرے کے کام آئیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المسلمین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد، کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے سلسلے میں، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے کے سلسلے میں، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کے سلسلے میں ایک جسم کے مانند ہے. تمام مسلمان ایک جسم کے مانند. اذا اشتکى منہ عضو، اگر ایک جسم میں کوئی حصے کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے جسم کے کسی حصے میں، اگر مثال کے طور پہ ہاتھ میں درد ہوتا ہے یا سر میں درد ہو یا پیر میں درد ہو، تداعى له سائر الجسد، تو اس سے پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے. جسم کے کسی ایک حصے میں اگر درد ہو تو پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے اور اس بے قرار ہو کر اس کو نیند نہیں آتی، رات بھر جاگنا پڑتا ہے. تو اسی طرح دنیا کے کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گویا کہ وہ مجھے تکلیف پہنچی ہے. دنیا کے کسی بھی مسلمان کو خوشی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی خوشی میری خوشی، اس کا غم میرا غم. اس طرح ہونا چاہیے.
اور ایک حدیث جو صحیح بخاری کے رسول اللہ فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح، بلڈنگ کی طرح، کہ ایک بلڈنگ بنانے کے لیے ایک اینٹ اس کے اوپر دوسری اینٹ اس طرح مل کر ایک بلڈنگ کو تعمیر کرتے ہیں، تو اسی طرح تمام مسلمان مل کر ایک اسلام قائم ہوتا ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اتحاد کی خاطر جو کچھ قربانی کرنی پڑے قربانی کریں، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اس کے برعکس اختلاف پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کی جماعت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے مسجد بھی تعمیر کرے تو اس مسجد میں جا کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ قرآن میں کہا گیا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کہ جن لوگوں نے مسجد تعمیر کی کس مقصد سے؟ نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے، آپس میں مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے، اختلاف ڈالنے کے لیے، اور انتظار کرنے کے لیے کہ جو آدمی بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتا اپنے پاس اکٹھا کرنے کے لیے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ ایسی مسجد لا تقم فیہا ابدا، ایسی مسجد میں جا کے نماز مت پڑھیے۔ کہ اگر کوئی آدمی مسجد اس لیے تعمیر کرتا ہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان جدائی ڈالے، آپس میں مسلمانوں کو الگ الگ کرے، اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقم فیہا ابدا، ایسی مسجد میں جا کے نماز مت پڑھیے۔ اصل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو منافقین نے کیا کیا؟ ایک مسجد تعمیر کی، مسجد قباء کے قریب میں ایک مسجد تعمیر کی۔ کیا مقصد تھا؟ کہ اس مسجد میں جو لوگ منافقین ہیں وہ جمع ہوں گے اور وہ جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ کریں گے کہ مسلمانوں کو کیسے ستانا ہے، کیسے پریشان کرنا ہے۔ تو غزوہ تبوک کے جانے سے پہلے آ کر یہ لوگ درخواست کیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ہماری مسجد میں ایک مرتبہ نماز پڑھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی میں جلدی میں ہوں، تبوک سے لوٹنے کے بعد دیکھوں گا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے نازل کر کے بتا دیا کہ یہ مسجد بنانے والوں کی نیت درست نہیں ہے، اس مسجد کا مقصد مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا، اختلاف ڈالنا، پھوٹ ڈالنا ہے، آپ ایسی مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھنا۔ تو معلوم ہوا کہ مسجد جو بظاہر اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے، لیکن اگر مقصد غلط ہو تو ایسے یعنی انتشار اور اختلاف کی جگہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی آدمی انسان ہونے کے ناطے ہم میں کچھ غلط فہمی یا کچھ اختلاف ہو جائے یا کبھی کچھ مخالفت ہو جائے تو دیکھیے ابو داؤد کی حدیث میں کتنی فضیلت ہے، کتنی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تم کو روزہ، نماز اور صدقہ خیرات زکوٰۃ سے افضل درجے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کہ بتائیے، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ اصلاح ذات البین، کہ آپس میں جب مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو صلح کرانا یہ نماز سے بھی زیادہ اجر والا کام ہے، روزہ رکھنے سے بھی زیادہ افضل عمل ہے، صدقہ خیرات کرنے سے بھی زیادہ افضل عمل ہے کہ اگر مسلمانوں میں کچھ غلط فہمی ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو صلح کرا دینا، ملانا دونوں کے درمیان، اختلاف کو ختم کرنا۔ پھر فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، اور مسلمانوں کے درمیان فساد پیدا کرنا، بگاڑ پیدا کرنا ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے وہ انسان کے دین کو حلق کر دیتا ہے، اس کے دین کو ختم کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اجتماعیت، ایک ساتھ ملنا یعنی مل جل کے رہنا، متحد رہنا، اختلاف سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بہترین عمل ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم مسلمان آج کل بہت سی جماعت میں، مختلف جماعت میں، مختلف گروہ میں، کس بات پر ہم لوگ متحد ہوں؟
تو جواب کیا ہوگا کہ اس بات پر متحد ہو جس بات پر صحابہ کرام متحد تھے. یعنی ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کے تحت ہم لوگ اکٹھا ہوں، توحید کی خاطر اکٹھا ہوں. تو جو آدمی بھی موحد ہے، توحید کو ماننے والا ہے، شرک نہیں کرنے والا ہے، ہم اس لیبل کے تحت اپنے آپ کو یعنی جمع کریں، ایک پلیٹ فارم پہ سب کو لائیں. ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ وہ آدمی کسی اور جماعت سے ہو، لیکن اگر وہ شرک نہیں کرنے والا ہے تو ہمارا بھائی ہے. لیکن اگر وہ شرک کرنے والا ہے، گرچہ کہ ہماری جماعت کا آدمی ہے، وہ ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا. تو ہم لوگ اتحاد قائم کریں گے، متحد رہیں گے کس بات پر؟ توحید پر، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا، قرآن میں کہا گیا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کیا دین جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ کو بھی وصیت کی. کیا وصیت؟ سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز کی وصیت کی، حکم دیا اقیم الدین، دین قائم کرنا ہے. دین قائم کیسے کرنا ہے؟ توحید کے ذریعے سے، اللہ کی عبادت کے ذریعے سے، اور اپنے آپ کو شرک سے بچا کر. تو اگر ہم لوگ اس کو فالو کریں گے، اس کو مانیں گے کہ ہم لوگ توحید کی بنیاد پر اکٹھا ہوں، تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپس میں ہم لوگوں کے دل ملیں گے، ہم لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، ہم لوگ ایک دوسرے کی باتوں کو سنیں گے، اور اس سے کیا ہوگا کہ ہماری طاقت میں اضافہ ہوگا، ہم لوگوں کا ایک وزن ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اسلام کی خاطر، کلمہ لا الہ الا اللہ کی خاطر متحد ہونے والا بنائے، اس پر جمے رہنے والا بنائے، اس پر ڈٹے رہنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اختلاف اور انتشار، بدعات اور غلط رسم و رواج سے محفوظ رکھے، دور رکھے. اللہ تعالیٰ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو تو ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو ادا کر دے، ان کے لیے قرض ادا کرنا آسان کر دے. اللہ تعالیٰ جو ہم میں سے تکلیف میں ہیں یا تنگ دست ہیں، اللہ ان کے لیے تو رزق کے دروازے کو کھول دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جنت میں اکٹھا فرما، ہم تمام لوگوں کو جہنم سے محفوظ رکھ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.